जनाब हनान साहब अपनी ड्यूटी करते हुए ये बांध रहे हैं भैंसों को। बड़ा पुरसकून माहौल, अगर आप आवाज़ सुन सकें तो अशरात की बड़ी आवाज़ है, और वैसे भी गांव से निकल के ये डेरा है और ये बड़े प्यार से अपने जानवरों को इन्होंने रखा हुआ है। तो आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे कि हम देसी माहौल में, ये देखें बकरियाँ, इनको बाहर बांधना था, मैं और असान हम दोनों। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं सरदार अहमद अब्बास, मेरे साथ मलिक हनान साहब हैं और मलिक अहसान मंजूर जिनका ये डेरा है। सिराज साहब भी हमारे साथ थे लेकिन वो शायद किसी काम में चले गए हैं। आज हम प्लान कर रहे हैं इस देसी माहौल में देसी मुर्ग बनाने का। अगर आप ये देख सकें तो ये बड़ा खालिस, अगर आप करीब कैमरा लाएं आगे देख के, तो ये देखें देसी मुर्ग है जो हम आज बनाने जा रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि इसको बिल्कुल उसी अंदाज में बनाया जाए जिस तरह पुराने लोग बनाते थे। अब ये अगर आप देखें, ये मट्टी की कटवी है, लकड़ी पे बनाएंगे, और इस पूरे माहौल में ये देखें कि जानवर हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि ये एक प्योर जो है एहसास है नई ज़िंदगी का, वो आप तक पहुंचाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं, आपको साथ साथ बताते जाएंगे इंशाल्लाह कि ये कैसे स्टार्ट होगा, कैसे बनेगा, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है, और जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी करवाएंगे। ये जनाब हम लगाने जा रहे हैं आग। वैसे आग लगाना कोई अच्छा अमल तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत के तहत अगर लगानी पड़े, जैसे हमने जंगल से आग लगाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा किया, के लिए आग लगा रहे हैं, तो ये एक जायज़ अमल है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्या होता है कैसे। पंजाबी की एक कहावत है कि सुक्की नाल सिनी भी बल बंदी। हमारे पास बहुत सी लकड़ियाँ जो थीं वो गीली थीं, लेकिन खुश्क लकड़ियों के साथ जब हमने उनको तीली लगाई तो ऐसे भड़क उठी। आग लगाना बड़ा आसान काम समझा जाता था, लेकिन आज मालूम हुआ है कि आग लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। और ये देखें मट्टी की कटवी है, हम लकड़ियाँ और कुछ कांटे इकट्ठे किए हुए हैं, और इसके साथ लेव भी लगा हुआ है। हाँ, ये अगर लेव की बात कर रहा है कैमरा मैन हमारा डीजे यासिर अता हैदर, तो ये देखें मट्टी के साथ इसको ना, जो कटवा सा है, इसको बाकायदा हमारी ज़ुबान में यानी पंजाबी में लेव कहते हैं। ये मट्टी का एक लेप होता है और वो लगा के इसकी मजबूती को इंश्योर किया जाता है। गांव का बहुत खूबसूरत एहसास, और गांव में भी अब ऐसी प्योरिटी नहीं रही, लेकिन यह है कि अब जहाँ पे हम मौजूद हैं ये गांव से थोड़ा हटके डेरा है, और यहाँ पे लाइक आप अगर महसूस करें यहाँ की आवाज़ें, अब मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा आपको यहाँ पे हर्षात की आवाज़ें आ रही होंगी, और कुछ भी नहीं है, ना कोई गाड़ी का आवाज़, ना कोई किसी और के बोलने का आवाज़, लाइक एक पुरसकून माहौल। हर कुकिंग में एक सियाना होता है और ये सियाना है। मलिक को इंस्ट्रक्शन देते हुए, मलिक जी किन जाग बाली। बिल्कुल, सियानों की बात की जाए तो हर महफिल में जो सियाना होता है उसके मशरों पे अमल करने से आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, जिस तरह आग लगाने का अमल मलिक साहब को भाग गया। ये जो आग की तैयारी बिल्कुल आखिरी मराहल में है, और हम ये यखनी के लिए कुछ सामान करने जा रहे हैं। गोश्त को हम सबसे पहले हमने पानी डाला है मट्टी के बर्तन में। अब ये देसी गोश्त हम इसमें, क्योंकि ये अच्छा धुला हुआ है, और अगर आप देख सकें कि धुआं भी अब हमारी भूख को तकवीत दे रहा है। तो जब ये बनेगा, जब ये यखनी बनेगी, हसन साहब भी आ गए हैं जनाब, हमारे बड़े प्यारे भाई, इन्होंने टाइम निकाला है। डीएचए से आ रहे हैं, शायद अगर निकाल देंगे नहीं, ये मुमकिन नहीं है। छठ की मुखालफत देसी माहौल में बिल्कुल नहीं बनती। छठ उठाना और खाना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम थोड़ा सा इसमें प्याज भी फिर प्याज़ों की बारी आई। अल्लाह अल्लाह करके आग जली और हमने बाकायदा गोश्त को पानी में डालकर यखनी का सामान करने के लिए उसी आग पे रखा जिसके लिए सब ने तीलियां लगाई, सब ने फूंके मारी। ये जो मुअज़्ज़ज़ जिनको मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ देखें, मुझसे मुखातिब हों, ये अभी इस वीडियो में तो बहुत सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने बड़ा काम किया है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में सियानों का किरदार अदा करता हूँ, जिसमें सिर्फ मैंने चमचा हिलाना होता है, बाकी सारे काम मेरे ये दोस्त, मेरे भाई करते हैं। प्याज़ों की भुनाई की मैंने लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ। ये इसमें जग में हमने यखनी डाली हुई है, ये देखें। तो ये टमाटर जब अच्छे से गल जाएंगे तो फिर इसके बाद अगले स्टेप पे गोश्त जो हमने हाफ बॉयल किया हुआ है उसकी भुनाई होगी। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जो मज़े की चीज़ है कि वो आग में बन रहा है, आग लगी हुई है नीचे लकड़ियों की, और उसके साथ साथ जो मिट्टी का ये बर्तन है ना,
اس کی ایک اپنی لذت ہے, اپنا ایک ٹیسٹ ہے, اور ہم صرف اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں جو پرانے ادوار میں ہمارے آباء و اجداد انہی طریقوں سے جب وہ کھانے بناتے تھے تو پورے محلے میں خوشبو جو ہے وہ پھیل جاتی تھی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مٹی کا برتن, اب اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً نصف صدی ہے. یہ ہمارے جو کیمرہ مین فوکس کرو ہمارے ساتھ ہیں یاسر صاحب, حیدر صاحب, یہ ان کے جو دادا تھے وہ لے کے آئے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اگر چیز سنبھالی بھی ہو یا اس کی کوالٹی اچھی ہو نا تو یقین کریں آج بھی یہ مٹی کا جو برتن ہے, یہ کٹوا یا اس کو کہیں گے کٹوی, یہ بہت پیاری ہے. اور اس میں بنانے میں ہمیں جو مزہ آ رہا ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت پائیدار, بہت مزے کا اس میں سالن بن رہا ہے. اگر آپ فوکس کریں یہ دیکھیں نا اس ہانڈی میں, یہ چیز دیکھیں, بالکل ہر چیز ایکوریٹلی جو ہے وہ بالکل وہ پیسٹ سا بن رہا ہے. اب اس کے بعد اگلا اس کا اسٹیپ جب گوشت ڈالیں گے, بلکہ آپ اگر ادھر ہی رکھیں تو میں گوشت لے کے آتا ہوں, اس وقت گوشت ڈالنے کی پوزیشن میں ہے. یہ ہم نے ہاف بوائل کیا ہوا گوشت جو تھا ہمارے پاس, اب اس اسٹیپ پہ گوشت ڈالنے کے بعد اس کا سب سے بڑا جو مرحلہ ہے نا, ان مسالوں میں اس گوشت کی بھنائی. یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کے سارے سالن کے ٹیسٹ کو. اور آپ یہ دیکھیں نا, ایک دفعہ پورا اس کا کلر جب چینج ہو جائے تو آپ نے پھر تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو چھوڑ دینا. اگر فوکس ہو اگر آپ کا نا, یہ دیکھو بالکل تمام مسالہ جات میں جو گوشت ہاف بوائل ہمارے پاس تھا, ہم نے ایک دفعہ اس کو سارے کو مکس کر دیا. اب جی بالکل بنائی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور اب اس سے اگلا جو سٹیپ ہے, اب یہ یخنی جو ہم نے نکال کے رکھی ہوئی تھی, بیسیکلی ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں ایک لنگر سٹائل, یعنی کٹوا گوشت, یعنی اس میں شوربہ ہوتا ہے اور وہ بہت مزے سے کھایا جاتا ہے. تو اب جب ہمارے پاس لوگ پانی یوز کرتے ہیں, ہمارے پاس یخنی موجود ہے, تو ہم پانی کی جگہ وہ ساری جو ہے یخنی ڈال رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ساری کی ساری ڈال دیں گے کیونکہ یہ پیور گوشت کا وہ ہے نا ایک مکسچر. اب اگر ابھی یہ تیار نہیں ہوا تو ابھی یخنی کے بعد اس کی لک دیکھیں. یہ ہے گرم مسالہ اور ہرا دھنیا. اب یہ جو گرم مسالے کا پاؤڈر ہے نا, یہ بالکل خالص مسالوں سے بنا ہوا ہے اور بالکل خالص چیز ہے جو ہم نے خود بنائی ہے. اب جب یہ بھنائی میں ان میں ڈالا جائے گا نا اس سالن میں, تو یہ اپنا ٹیسٹ اس میں جو ایڈ کرے گا. یہ ہم نے اس میں ڈال دیا, یہ آپ دیکھیں, یہ ہم نے اس میں ڈال دیا. اور اب اس کی جو لک ہے وہ بڑی انہینس ہو گئی. اب یہ دیکھیں پرفیکٹ ہے. یہ کلیجی ویسے ہمیں بہت پسند ہے, تو ایک نظر آ گئی ہے, ہوپ فلی یہ اب میرے نصیب میں آ چکی ہے. یہ کیمرہ مین کی آواز میں آ گئی. کیمرہ مین جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو دی جائے, لیکن بالکل اس کو دیں گے, بڑی اس نے قربانی دی ہے. لیکن یہ ہے کہ آستان کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی کچھ بناتے ہیں سالن وغیرہ, تو اس میں کلیجی جو ہوتی ہے وہ میرا ویسے شیئر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ڈھکنے پہ ڈال دی. اب ہم اس کی کریں گے پیسز اور تھوڑا تھوڑا سارے چیک کریں گے. ویسے تو بھونی ہوئی کلیجی کھائی جاتی ہے, لیکن یہ تو گرم ہے اور اس کو ہم ایسے توڑ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے کیمرہ مین فوکس کرو کو دیں گے. یہ نا سر, تھینک یو. حسن صاحب, جانوروں کی ایک دم تیز آواز سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ بھی ہمیں کتنے ہی غور سے دیکھ رہے تھے. یہ جناب احمد عباس صاحب مزہ ہی آ گیا. جی یہ جناب اب فائنل اس کا ٹچ ہے. اگر آپ کیمرہ مین فوکس کرو, قریب آئیں, یہ دیکھیں اب کوئلوں پہ ہم نے اس کو دم پہ رکھا ہوا تھا, اور کوئلوں پہ جو دم ہوتا ہے وہ بالکل دھیمی آنچ اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا فوکس کریں حیدر, یہ دیکھیں نا, یہ اس کی جو بھاپ ہے نا, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور اس کی آواز اگر میں اب خاموشی اختیار کروں اگر تو آواز سنیے گا. یہ کٹوی جو ہے اس کی آواز ہے, کیونکہ کٹوی جو ہے گرم ہو چکی ہے. اب اگر اس کو میں دکھا سکوں آپ کو, یہ دیکھیں یہ بالکل کھلاٹیوں پہ ہے. اب ہم نے اس کا صرف ایک چیز کا انتظار کرنا تھا, جو مجھے پہلے لگ رہا تھا شاید نہیں ہوگا اگر یہ بھاپ ختم ہو نا, کہ گھی یا آئل جس میں آپ بنا رہے ہیں نا, سالن کی نشانی وہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر آ جائے, یعنی وہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ وہ پک کے تیار ہو جاتا ہے. تو اگر یہ فوکس صحیح ہو رہا ہے تو یقیناً یہ آپ کو نظر آئے گا کہ کافی حد تک جو گھی ہے وہ اوپر آ چکا ہے, آئل یا گھی جو بھی ہے, اور یہ بالکل تیاری کے قریب ہے. اب مزید ہم اس کو 2-4 منٹ اور رکھ کے بس یہ ہمارا جو سالن ہے, ہمارا یہ کٹوا گوشت جس کو کہیں گے, یہ بالکل تیار ہے. یہ مٹکا صاحب کوئلوں پہ آخری منٹس میں اگر آپ آواز سن سکیں,
اب کٹوی کا یہ فائدہ ہے کہ کٹوی اگر آپ کوئلوں سے ہٹا بھی دیں گے نا تو اس میں وہ جو اس کی گرمائش یا گرم ہونے کا جو ہے اس کی وجہ سے سالن گرم رہے گا اور وہ کھلاٹیاں بالکل آتی رہیں گی. اب ہم اس کو موو کریں گے جی جہاں پہ ہم بیٹھ کے کھائیں گے. ہم نے ایک اور جگہ سلیکٹ کی اس کے لیے. یہ بڑا ہیوی ویٹ ہوتا ہے مٹی کا, اپنا بڑا وزن ہے. تھک گئے لیکن اب کھانے کی باری ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے. آ جائیں جی حنان صاحب, کیمرہ مین فوکس کرو. یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ ارسلان صاحب بھی آ گئے اور بڑا پیارا سا ماحول ہے. حنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور اگر آپ اس ایریا کو فوکس کریں تو بہت پیاری ہاں بالکل. لیکن یہ لاہور والا بکرا نہیں ہے, ہم دیسی بنا رہے ہیں. یہ پرانا ایک سیٹ اپ جانوروں کا چارہ کاٹنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. اسٹل اب آگ سے ہٹائے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے, 3-4 منٹ ہو چکے ہیں, لیکن یہ مٹی کے برتن کی یہ تاثیر ہے. یہ دیکھیں لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی یہ, اور یہ دیکھیں گل چکا ہے بڑے اچھے طریقے سے. اور اس کے ساتھ یہ جو سالن ہے نا یہ بہت کلاس ہے. اب کھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. ابھی ہم اس کو ڈالتے ہیں فی الحال. تو میں اس کو ڈال دیا جناب. اور سالن ڈال سکتے ہیں. اور کٹوی کا یہ فائدہ ہے کہ وہ گرم رکھے گی اس کو. یہ ہم نے جناب رکھا اور حسب معمول یہ ہمارا سالن یہاں تک بن آیا. لیکن ہم کھانے سے پہلے ایک حیدر کو یہ کیمرہ اگر آپ مجھے دیں حیدر, چیک کریں آپ. اور یہ اللہ کرے کہ یہ بالکل ایکوریٹ ہو, بنا ہو, مسالے اس کے بالکل ایکوریٹ ہو. نمک عموماً ایسے کھانوں میں کم ہوتا ہے. یہ جناب یاسر عطا حیدر صاحب ہیں اور یہ ہی از گوئنگ ٹو ٹرائی دیٹ. اگر اللہ کرے بسم اللہ لگی ہوئی ہے نا تو جی. مجھے کچھ چیز بھی آپ کھلا دیں تو میں نہیں ایسے تو نہ کریں اتنا. مجھے خوشبو اس کی بہت اچھی لگ رہی ہے. چلیں ٹرائی کریں. بہت عمدہ. واقعی ہے بس آپ بہت اچھا. نہیں بالکل ایکوریٹ ہے. ذائقہ کیسا ہے؟ بہت عمدہ, بہت اچھا. ارسلان صاحب ذرا آپ ایک ٹرائی کریں پلیز. آپ بھی ٹرائی کر لیں. ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. مالک صاحب ٹرائی کرنے لگے ہیں جی. مطلب جیسا ہم نے ٹرائی کیا نا ٹرائی ہوتا نہیں, ہم نے روٹی کو ٹرائی کی. مزہ کیا جی؟ واہ جی واہ, کیا بات ہے. حنان اور میں ویسے اب کیمرے کے بغیر ہی ٹرائی کریں تو زیادہ بہتر ہے, اس سے پہلے کہ یہ دو حضرات اس کو بالکل تباہ کن کر دیں. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ چوپال کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ.